ابھی ذکر ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک سنا کہ آپ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں. تو صحابہ کا احترام کیوں نہیں ہے شیعہ کے ہاں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ ہم نے سنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پڑھا ہے. جی جی بالکل ہم نے سنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مسلک، شیعہ مذہب، اہل البیت کی تعلیمات، اس میں نہیں کسی نے دیکھی یہ بات. بالکل یہ سنی گئی ہے یہ بات. تو دو طرح سے آپ نے سنی ہے یہ بات. آپ نے ظاہر شیعہ ذاکروں سے ممکن ہے سنی ہو، لیکن زیادہ تر آپ نے اپنے علماء سے سنی، یعنی اہل سنت علماء سے سنی. تو یہ اہل سنت علماء نے، اور یہ خصوصاً پاکستان میں زیادہ ہے، باقی پاکستان سے ہی بات باہر جاتی ہے. عرب ملکوں میں ایسا تاثر نہیں ہے. اگر جاتی ہے بات تو عموماً ہندوستان پاکستان سے باہر یہ پہلو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بنیاد یہاں سے ہے. صحابہ کو ظاہر ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں جو صحابہ کے لیے مقام، درجہ یا جو اعتقادات ہیں وہ تو نہیں ہیں شیعہ کے. شیعہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں. اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے صحابہ کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جو تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ایک بالکل واضحات میں سے ہے، بینات میں سے ہے. صحابہ کا بڑا عظیم کردار ہے، خواہ وہ مہاجر صحابہ ہوں، خواہ وہ انصار ہوں، یا بعد میں جو پھر آہستہ آہستہ حضور کے ساتھ آ کے ملے. تو انہی کے ذریعے سے سارا دین پھیلا، انہی کے ذریعے سے فتوحات ہوئی، انہی کے ذریعے سے نظام الہی قائم ہوا. اور قرآن کریم نے رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول کے معیت ہیں، یہ فضائل ان کے پڑھے. تو یہ سب شیعہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. شیعہ سے مراد یعنی اہل البیت، اور شیعہ سے مراد یعنی علماء، جو مستند علماء ہیں اور مستند کتابیں ہیں. ایک دفعہ میں ضمن اس بات کی وضاحت کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں. ایک دیوبند کے عالم تھے، اسلام آباد میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے انہیں وہیں دعوت دی. ذرا اچھے بڑے اخلاقی تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر لاہور آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آئیے گا. تو ایک دن آ گئے وہ، اور اپنے ساتھ اپنے لاہور کے ایک سابقہ کلاس فیلو بھی لے آئے. ٹھیک ہے. اپنے جو یہاں مدرسہ چلاتے ہیں، ناظم مدرسہ تھے، اور قریب ہی ہے وہ مدرسہ، ادھر یہاں قریب ہی ہے. تو وہ لے آئے ان کو بھی یہاں پر. اب یہ جو اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، یہ پہلے ہی بڑے خوش اخلاق تھے. اب مہمان بن کر آئے تو بہت ہی ملنسار، بات چیت بھی خوب کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں. جو ہم نے وہاں بسکٹ کیک وغیرہ رکھے ہوئے تھے بیکری کا، وہ بھی. تو دوسرے صاحب جو تھے، میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ بہت کرختگی اور کرب کا ایک عالم ہے. اب میں بے حیثیت میزبان محسوس کیا میں نے کہ یہ یہاں پر راحت نہیں لگ رہے، ان کو چین نہیں، کھا بھی نہیں رہے. تو میرا فریضہ بنتا تھا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اضطراب میں ہیں اور کرب میں ہیں. تو کہا بہت شدید، میرا سینہ پھٹ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، سینے میں کوئی بات ہے، تو آپ کریے باہر. تو کہتے ہیں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ مہمان آیا ہوں تو میں اس وجہ سے ضبط کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں نے کہا آپ بے شک جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. تو پھر انہوں نے بھی تکلف نہیں کیا، اور بے تکلف ہو کے جو سینے میں تھا سارا اگل دیا انہوں نے. میرے خیال میں کوئی پونا گھنٹہ انہوں نے گفتگو کی، اور جو کچھ دل میں تھا انہوں نے، آپ لوگ یہ کرتے ہو، آپ صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، آپ امہات المومنین کو برا بلا کہتے ہو، آپ فلاں عقیدہ آپ کا ایسا ہے، رسومات پہ آ گئے، ہر کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے. اور میں سنتا رہا ان کی ساری بات سن کے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا ہے، اس میں سے کچھ باتیں تو میں تائید کروں گا آپ کی کہ ٹھیک ہیں، اور آپ کو جس طرح بری لگتی ہیں اس سے زیادہ ہمارے علماء کو بری لگتی ہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے علماء نے فتاویٰ بھی اس بارے میں دیے ہوئے ہیں، آپ کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا، آپ صرف مذمت کرتے ہو. ہمارے علماء نے، مجتہدین نے تو فتاویٰ دیے ہوئے ہیں ان کاموں کے حرام ہونے پر. لیکن یہ کرتے ہیں لوگ، عوام الناس ہیں، جہالت ہوتی ہے، اس جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. علماء اس کے خلاف ہیں، علماء بالکل شیعہ علماء. اور شیعہ پھر انہیں میں نے یہ عرض کیا کہ کسی بھی مسلک و مذہب و مکتب کو
پڑھنے کے لیے یا اس پر تنقید کرنے کے لیے یا اس کا حوالہ دینے کے لیے آپ اس کی دو چیزوں کو دیکھیں. ایک ان کی کتابوں کو, بنیادی کتابوں کو حوالہ دیں, پڑھیں, اور دوسرا ان کے مستند علماء کو. چونکہ مذہب کی دنیا میں اب مستند علماء ایک طرح سے نایاب ہو گئے ہیں سارے مسائل. میرے خیال میں اوپنلی کہہ دینا چاہیے کہ کسی حد تک یہ کاروبار بن چکا, کاروبار بن گیا ہے. تو وہ کاروباری طبقہ ہے, وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام پسند باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ حوالہ نہ دیں. عموماً جہلا کا حوالہ علماء کو نہیں دیا جاتا, علماء کا حوالہ جہلا کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں, نہ کہ آپ کے عوام یہ کرتے ہیں. تو بعض باتیں تو ہیں ایسی وہ جو ہم بھی خود کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں میں نے کہا آپ کی غلط فہمیاں ہیں, آپ کے علماء نے یہ غلط فہمیاں جان بوجھ کے ڈالی ہیں. چونکہ جیسا میں نے کہا نا مدرسوں میں فرقے پڑھائے جاتے ہیں, تو فرقے ایک دوسرے کا حال کیا کرتے ہیں جیسے سیاستدان کرتے ہیں, مثلا کارٹون بناتے ہیں ایک دوسرے کے, اور کارٹون ہمیشہ بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں. کسی کی اچھی خوبصورت شکل بگاڑ کے پیش کریں طنزیہ طور پر اور استہزاء کے لیے اور مضحکہ کے لیے اس کو. تو یہ ایک فرقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ بس سنی جب شیعہ کی تصویر سنیوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ سنی شیعہ مذہب نہیں پیش کر رہا, کارٹون بنا کے پیش کر رہا ہے, اور لوگ ہنستے ہیں کہ بہت اچھا کارٹون تو نے بنایا. شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں, سنیوں کا کارٹون بنا کے اپنی مجلس میں پیش کرتے ہیں. تو یہ دیانتداری نہیں ہے. دیانتداری یہ کہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرو, آپ مستند بات پیش کرو. تو جو وہی یا معیار یہاں بھی ہے صحابہ کے بارے میں, کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے جو بنیادی تعلیمات کی بنیاد ہے شیعہ مذہب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی قرآن کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت, اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں. یہ بنیاد ہے شیعہ مذہب کی, بنیاد یہ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اہل البیت کا جو فرمانا ہے وہ مستند ہے, اصل شیعہ مذہب وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شیعہ اعتقادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ عقیدے کے طور پر, وہ مستند کتابیں وہ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مستند علماء ہیں ان کی کتابیں, یہ حوالہ بنتا ہے. لیکن اگر ان کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے, توہین نہیں ہے, اختلاف ضرور ہے, یعنی شیعہ کا مصاحبہ کے موضوع پر اختلاف ہے, لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ میں فرق ہے. ہاں اختلاف ضرور ہے. اختلاف صحابہ کا آپس میں بھی تھا, بالکل اختلاف مختلف پہلوؤں سے تھا, لیکن توہین نہ, یعنی شیعہ مذہب میں صحابہ کی توہین کوئی بنیاد نہیں رکھتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں بعض لوگ یہ کام. میں آپ سے یہ سوال ہاں, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مذہب ان کو کہتا ہے, وہ کاروباری مقاصد کے لیے یہ بات کرتے ہیں.